بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ہم کئی پروگرام سے حدیث نمبر 843 پر کلام کر رہے ہیں۔ حدیث آپ کو کئی دفعہ میں سنا چکا ہوں، ایک دفعہ پھر برکت کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند فقراء آئے۔ انہوں نے عرض کی کہ مالدار لوگ اپنے مال کی وجہ سے بلند درجات کو اور دائمی جنت کو لے گئے۔ وہ اس طرح نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، اور اس طرح روزے رکھتے ہیں جیسے ہم روزے رکھتے ہیں، اور مال کی وجہ سے ان کی زائد عبادت یہ ہے کہ وہ حج کرتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں اور صدقات دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہی تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر عبادات میں تو ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن بعض مالی عبادات میں وہ ہم سے آگے بڑھ گئے، تو کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ ہم بھی زیادہ نیک اعمال اختیار کر کے ان سے آگے بڑھ جائیں یا ان کے برابر ہو جائیں، اور جو ایک عبادات کی کثرت کے سلسلے میں احساس محرومی ہے وہ دور ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو وہ عمل نہ بتاؤں کہ اگر تم نے وہ عمل کیا تو تم ان کا درجہ پالو گے جنہوں نے تم پر سبقت کی ہے، یعنی جو تم سے آگے نکل گئے ہیں، اور تمہارے بعد تمہارے درجے کو کوئی نہیں پا سکے گا، اور تم اپنے زمانے میں سب سے افضل ہوگے مگر وہ لوگ جو تمہاری طرح وہ عمل کریں، یعنی اگر وہ عمل نہیں کریں تو تم سے آگے پھر کوئی بھی نہیں بڑھ سکتا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بہت ہی آسان سا عمل تعلیم فرمایا، ارشاد فرمایا کہ تم ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھو۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر ہمارے درمیان اختلاف ہوا، ہم نے کہا کہ ہم 33 مرتبہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہیں گے اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے تاکہ 100 کا حصہ مکمل ہو جائے۔ پھر میں نے ان کی طرف رجوع کیا تو انہوں نے کہا، یعنی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے ان فقراء کی طرف رجوع کیا کہ بھئی اصل ہنسا کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ تم سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر ان میں سے ہر ایک کو 33 بار پڑھو۔ تو اس پر ہم کلام کر رہے تھے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سی اس میں نکات ہیں کہ ایک تو آپس میں ایک دوسرے سے نیکیوں میں سبقت لے جانے کا جذبہ اگر دوسرے کی تحقیر کے لیے اور اپنے تکبر کی غرض سے نہ ہو تو بہت ہی محمود ہے اور بہت اچھی بات ہے۔ ہمیں اپنے بچوں میں یہ جذبات منتقل کرنے چاہیے، خود اپنی ذات میں یہ جستجو ہونی چاہیے کہ میں نیکیوں کے معاملے میں دوسرے سے آگے بڑھ جاؤں، جیسے کہ ہم نے مادی اشیاء کو اپنے پاس جمع کرنے، دنیاوی نعمتوں کے معاملے میں یہی روش اختیار کی ہوئی ہے کہ خاندان میں مجھ سے کوئی آگے نہ ہو، میرے پاس سب سے اچھی گاڑی ہو، میرے پاس سب سے اچھا گھر ہونا چاہیے، پیسے کی فراوانی ہماری پورے خاندان میں سب سے بہترین ہونی چاہیے، یعنی دنیاوی معاملات میں سبقت لے جانے کے لیے تو مسلمان تیار ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کے لیے پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ میں حلال ذریعہ اختیار کر رہا ہوں یا حرام، بس ایسے کریزی ہو جاتے ہیں کہ میں نے تو آگے بڑھنا ہی بڑھنا ہے دوسرے سے، اس کے لیے پھر ہر طرح کا حرام ذریعہ اختیار کرنے میں بھی شرم و عار محسوس نہیں کی جاتی۔ یہ غلط رویہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نیکیوں کے معاملے میں انسان کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا کہ دنیاوی معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دینی معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ اب اس میں کتنی خوبصورت حکمت ہے کہ جب ہم نیکیوں کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے، یعنی جو ہم سے زیادہ نیکیاں کر رہا ہے، تو پھر ایک تو ہمارے دل میں اپنی نیکیوں کے معاملے میں تکبر پیدا نہیں ہوگا، غرور پیدا نہیں ہوگا کہ نہیں یار میں تو تھوڑا کر رہا ہوں، اس تو بہت زیادہ کر رہا ہے۔ دوسرا پھر آگے بڑھنے کا مزید جذبہ بیدار ہوگا کہ یار میں تو بہت کم کرتا ہوں، دوسرا دیکھو زیادہ کر رہا ہے تو مجھے بھی کرنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے نیکیوں میں اضافہ پیدا ہوگا، اور جو ہم نیک عمل کر رہے ہیں اس میں تکبر، غرور، خود پسندی وغیرہ پیدا نہیں ہوگی۔ اور دنیاوی معاملے میں جب ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو کبھی بھی ایک تو ہوس پیدا نہیں ہوگی، وہ ہوس کہ جو ہمیں گناہوں کی طرف اور حرام کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ جب ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں دنیاوی معاملے میں کہ میرے پاس کار نہیں اس کے پاس کار ہے، میرے پاس اسکوٹر نہیں اس کے پاس اسکوٹر ہے، میرے پاس گھر نہیں اس کے پاس گھر ہے، میرے پاس فلاں علاقے میں گھر نہیں اس کے پاس فلاں علاقے میں گھر ہے،
اور میرے پاس نوکری کم سیلری والی ہے، اس کے پاس زیادہ سیلری کی نوکری ہے، تو اس طرح کی جب چیزیں انسان دیکھتا ہے تو اس کے دل میں دنیا کی طرف مائل ہونے کا یا دنیا زیادہ حاصل کرنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، وہ دنیا کی طرف مشغول ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی برائی یہ بھی اس کا ایک نتیجہ، برا نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے پاس موجودہ نعمتوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں بہت سے لوگ یہ کہتے نظر آئیں گے یار ہمارے پاس کیا ہے، کچھ بھی نہیں دیا اللہ نے، اسے دیکھو اللہ نے کتنا نوازا ہے۔ حالانکہ خود ان کو اگر یہ غور کر لیتے اور دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھ لیتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی کہ جن نعمتوں سے کروڑوں لوگ محروم ہیں، کروڑوں، ہزاروں کی بات بھی نہیں کریں گے ہم، لاکھوں کی بھی نہیں، بلا مبالغہ کروڑوں لوگ جو ہیں وہ بیچارے دنیا بھر میں قسم پرسی کے عالم میں ہیں، ایک ایک لقمے کے لیے ترس رہے ہیں لوگ، ایسے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے۔ ایسی صورتحال میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اربوں خربوں بندوں میں سے ہمیں کچھ نعمتیں زیادہ دی ہیں تو مقام شکر ہے، نہ کہ مقام شکوہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی موجودہ نعمتوں کو فراموش کر کے قلب میں یا زبان سے شکوہ کریں، قلب میں شکوہ بیدار کریں اور اللہ کی شکایتیں ایک دوسرے کے ساتھ کریں اور اللہ سے معاذ اللہ ناراضگی کا اظہار کریں جس سے ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے، یہ سب غلط روش ہے۔ اس لیے دنیاوی معاملے میں جب نیچے والے کو دیکھیں گے تو شکر زبان سے نکلے گا اور دنیا کی ہوس ویسی ہم پر غالب نہیں ہوگی جیسا اوپر والے کو دیکھ کر بسا اوقات اسی طرح کی چیزیں حاصل کرنے کی جستجو میں انسان ہوس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ تعلیم فرمایا جو مقدار کے اعتبار سے بڑا آسان اور فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑا تھا، کہ سرکار نے فرمایا کہ بس نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور بعض روایات میں 34 مرتبہ کا ذکر بھی ہے کہ اس طرح 100 کا ہندسہ مکمل کر لیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وظائف تعلیم فرمائے ہیں وہ بڑی ہی قلیل مقدار میں اور بہت ہی جامع قسم کے ہیں اور ان کی فضیلتیں بہت بڑی بڑی ہیں، کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان ایک بہت بڑا کام کر رہے تھے اور وہ تھا تبلیغ دین کا کام، وہ تھا اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کا کام، اور قیامت تک جب تک مسلمان اس چیز کی طرف مائل رہیں گے دین زندہ رہے گا، اور جب لوگ اپنی ذمہ داریوں کو بھول جائیں گے اور دین کی تعلیم کو عام کرنا بعض مخصوص لوگوں کی ذمہ داری سمجھا جانے لگے گا، اسی وقت پھر دین تنزلی کا شکار ہوگا۔ جیسے کہ آج کل آپ دیکھ لیجئے کہ ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ دین کی تبلیغ کا کام امامے والوں کا کام ہے، کوئی داڑھی والا کرے گا، عالم کرے گا، مفتی کرے گا، دارالعلوم جو چل رہے ہیں، ادارے چل رہے ہیں وہ لوگ کریں گے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس طرح ہر ایک عاجزی اختیار کر کے بے بسی کا مظاہرہ کر کے تبلیغ دین کے سلسلے میں اپنے آپ کو پیچھے کر لیتا ہے، لہذا نتیجہ نکلتا ہے کہ باہر تبلیغ کرنا تو بہت دور کی بات، گھر میں بھی تبلیغ چھوڑ دی ہے، نہ اپنے آپ کو انسان نصیحت اور تبلیغ کر رہا ہے، نہ اپنی اولاد، نہ اپنے بیوی بچوں، نہ اپنے دیگر رشتہ داروں کو انسان کچھ نیکی کا حکم دیتا ہے یا برائی سے روکتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے گھروں میں گناہ کثرت کے ساتھ ہو رہے ہیں، موت کا خوف نکل گیا ہے، آخرت کی فکر بالکل ختم ہو گئی ہے، بس دنیا دنیا دنیا، سب سے بڑا فکر ہماری دنیا ہوتی ہے۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو نماز کا خیال نہیں ہوتا بلکہ دنیا کا خیال ہوتا ہے، جب سوتے ہیں تو یہ خیال نہیں ہوتا کہ یار چلو الارم لگائیں فجر میں اٹھنا ہے، بلکہ اگلے دن کے دنیاوی منصوبے بن رہے ہوتے ہیں، یار کل میں نے کیا کیا کام کرنا ہے، ہاں فلاں سے ملنا ہے، فلاں جگہ سے پیمنٹ لینی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ دنیا کی فکر سے ہی دن کا آغاز اور دنیا کے غم میں ہی دن کا اختتام ہوتا ہے۔ لہذا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے ایسے ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں کہ جو دین اسلام کی بیسکس جن کو کہا جاتا ہے، بالکل بنیاد، اس سے بھی ناواقف ہے، نہ عقائد کا کوئی علم ہے، نہ احکام شرعیہ عملیہ کی کوئی تمیز ہے، نہ گناہوں کی کوئی معرفت حاصل ہے، بالکل علم کے معاملے میں ہم کورے ہیں اور ایک طرح سے جاہل۔ بس چند نماز کے مسائل سیکھ لیے، نماز کا طریقہ سیکھ لیا، وضو، غسل اور تھوڑا بہت قرآن پڑھ لیا، ہم کہتے ہیں بس پورا دین سمٹ کے گویا کہ ان 3-4 چیزوں کے اندر آ گیا۔ رمضان آیا تو روزہ رکھ لیے، قربانی کے ایام آئے تو گائے لینے چلے گئے، بکرے لینے چلے گئے، بس ہم مسلمان ہیں، کامل مسلمان ہیں۔ اس کا نتیجہ نکلا کہ دین اسلام انتہائی مظلوم ہو گیا۔
آج آپ 1,00,000 مسلمانوں کو کھڑا کر کے دین کے بنیادی معاملات کے بارے میں کویسچن کر کے دیکھ لیں، بیچاروں کو پتہ نہیں ہوگا، بہت ہی بری صورتحال ہے۔ لیکن صحابہ کرام اس میں مشغول۔ پھر ایک اور اب یہ المیہ نظر آیا ہے، ایک اور قابل فکر چیز ہے کہ عاملین کی کثرت ہو گئی ہے اور ہر عامل سمجھدار نہیں ہوتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ لوگوں کو تبلیغ دین کی طرف مائل کریں، دین سیکھنے کی طرف، علوم سیکھنے کی طرف مائل کیا جائے، کیونکہ اسی سے دین زندہ ہوگا۔ تعلیمات جب حاصل ہوں گی اور اس کے تقاضے کے مطابق پریکٹیکل ہوگا تو یہ دین کو زندہ رکھتا ہے۔ لیکن ہم نے قوم کو لگا دیا ہے وظیفوں پہ، اور اتنے بڑے بڑے بعض اوقات وظیفے ہوتے ہیں، فجر کے بعد 1000 مرتبہ، ظہر کے بعد 2000 مرتبہ، عصر کے بعد 500 مرتبہ، مغرب کے بعد 6000 مرتبہ، عشاء کے بعد 10,000 مرتبہ۔ لگے پڑی ہے قوم وظیفوں کے اندر۔ غالباً ہم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہماری ہر مشکل کا حل اب تعلیم شرع میں نہیں ہے، وظیفوں میں ہے۔ امتحان میں پاس ہونا ہے، مفتی صاحب کو وظیفہ دیجیے گا، امتحان ہونے والے۔ شوہر بدتمیزیاں کر رہا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، وظیفہ دے دیں، شوہر راضی ہو جائے۔ ساس راضی ہو جائے، وظیفہ دے دیں۔ جاب نہیں مل رہی، وظیفہ دے دیں۔ بچہ نہیں ہو رہا، وظیفہ دے دیں۔ حتیٰ کہ اولاد کی تربیت بالکل تعلیم شرع کے موافق نہیں، یعنی بڑا ان کو جاہل رکھ کر ہی پال پوس کے جوان کر دیا، اب بچے آنکھیں دکھا رہے ہیں تو استاد کو وظیفہ دے دیں کہ بچے ہمارے مطیع و فرما بردار ہو جائے، کہنا مان لیں۔ تو اب آپ خود سوچئے کہ انسان اپنی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو تو پورا نہ کرے، اور بس وظیفے ہمیں دے دیں کہ جو ایسا وظیفہ، اور اگر ایسا مل جائے تو بہت ہی اچھا ہے کہ گھر میں وظیفہ پڑھیں تو پیسہ بھی آنا شروع ہو جائے، بچیوں کی شادی بھی ہو جائے، لڑکوں کو جاب بھی مل جائے، گھر سے لڑائی جھگڑا بھی ختم ہو جائے، فتنہ فساد بھی ختم ہو جائے، معاشرے میں عزت بھی مل جائے، گاڑی بھی آ جائے، بنگلہ بھی آ جائے۔ ایسا کوئی وظیفہ ہو تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ اتنا شارٹ کٹ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر انسان نہ دین سیکھتا ہے، نہ اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرتا ہے، بلکہ اب یہی ذہن بن گیا ہے کہ وظیفے سے سارا کام ہوگا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کو اذکار تعلیم فرمائے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ ہر مسئلے میں آ کے یا رسول اللہ میرا باغ پھل صحیح نہیں دے رہا، کوئی وظیفہ دے دے، بلکہ وہ محنت کرتے تھے۔ کوئی ایسا نظر نہیں آئے گا کہ اپنی اولاد کی تربیت تو نہ کر رہے ہوں اور کہیں کہ جی کوئی ایسا وظیفہ دے دیں میرے بچے نہ ضد کریں، نہ لڑائی جھگڑا کریں، نہ کوئی بس یہ سیدھے سیدھے چلتے رہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ تبلیغ دین کے سلسلے میں علم دین سیکھنا اپنی اصلاح کے لیے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس وقت بچتا ہے تو بہت ہی قلیل مقدار کے وظائف اختیار کریں۔ اور میں اکثر بہنوں کو یہ بات سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ کا ذہن یہ ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کو کوئی کام اٹک گیا تو ہم بڑے بڑے وظیفے پڑھیں کثیر تعداد میں تو اللہ تعالیٰ ان سے متاثر ہو کر ہمارا کام کر دے گا، یہ غلط خیال ہے۔ یہ دنیا میں تو شاید چل جائے کہ اگر ہم کہیں پر تھوڑے بہت پیسے دے کر اپنا کام کروا لیں تو 500,000 دیں گے تو شاید کم چانسز ہیں، اور اگر ہم 8-10 ہزار روپے دے دیں تو جلدی ہو جائے گا۔ تو یہاں قلت و کثرت کی وجہ سے سامنے والے پہ کچھ اثرات مرتب ہوتے ہم دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، وہ ان قسم کی چیزوں کے اثرات قبول نہیں کرتی ہے، یعنی وہ کسی بھی چیز کے اثر قبول نہیں کرتی، ویسے سمجھ لیں اللہ کی ذات بالکل بے نیاز ہے۔ تو آپ کثیر وظیفے پڑھیں یا بالکل مقدار کے اعتبار سے چھوٹا سا وظیفہ پڑھیں، جو اس کا ازلی فیصلہ ہے وہی ہوگا کہ اگر اس نے ایک وقت پہ آپ کو رزق دینا ہے تو چاہے آپ وظیفہ چھوٹا پڑھیں، بڑا پڑھیں یا بالکل نہ پڑھیں، وہ ملے گا۔ اور اگر اس نے آپ کا امتحان کا ہی ارادہ کیا ہوا ہے، ازلی اس کا فیصلہ یہی ہے، تو پھر آپ چاہے لاکھوں کی تعداد میں وظیفہ پڑھ لیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کتنی بہنیں ایسی ہیں جنہوں نے بچیوں کی شادیوں کے لیے بڑے بڑے وظیفے پڑھے اور مایوس ہو کے بیٹھ گئی، اپنے وقت پہ شادی ہوئی یا کسی کی ہوئی نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ میں عاملین سے بھی گزارش کرتا ہوں اگر کوئی ہماری بات مان لے، کیونکہ بہت مشکل ہے کہ کسی عالم کی نصیحت قبول کر لی جائے، جب پبلک گرد جمع ہو اور لوگ عقیدت کا اظہار کر رہے ہوں تو پھر انسان نہ کسی عالم کی سنتا ہے، نہ اسے قرآن سمجھ میں آتا ہے اور نہ حدیث سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ مطلب پیسے آ رہے ہوتے ہیں، لوگ عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، تو کون سنے کسی کی؟ نہ سنے، پھر آپ میدان محشر میں جواب دہ ہوں گے۔ تو عاملین سے میری گزارش ہے کہ اتنے لمبے لمبے وظیفے دینے کی حاجت نہیں ہے، آپ بالکل مختصر سے جو احادیث کریمہ میں وظائف ہیں وہ آپ تعلیم فرمائیں،
اور اگر عورتیں ہیں انہیں پردے کی تلقین کریں، نماز پڑھنے کی، مرد ہیں نماز کی تلقین کریں، خاص طور پر گناہوں سے بچنے کی تلقین کریں، اور علم سیکھنے کی، کہ علم سیکھو۔ علم سیکھنے سے انسان کی بے شمار خرابیاں، برائیاں، آفات، بلیات اس سے دور ہو جاتی ہیں، اور انسان سرخرو ہوگا دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو یہ ہر ایک کو اس مشن کو اختیار کرنا چاہیے، یہ بہت بہتر ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فقراء صحابہ کہ جو علم پورا حاصل کر چکے تھے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل بھی جاری تھا، ان کو وظیفے تعلیم فرمائے ہیں کہ چلو اب وقت ہے تھوڑا سا اور کر لیں۔ اور اگر ایسی صورتحال ہو کہ ابھی کسی نے فرض علوم سیکھے نہیں ہیں، اس نے اپنی جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ابھی تک حاصل نہیں کی، اور ہم ان کو بڑے بڑے وظیفوں کے اندر لگا دیں، تو یہ تو اس قوم کو ہلاک کرنا ہے، تباہ کرنا ہے ایسے شخص کو۔ کیونکہ اس کو بالکل یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک شخص اپنی ڈیوٹی پر آئے اور ایک سپروائزر کہے کہ ڈیوٹی بعد میں پوری کرنا، مثلا مشینیں آن کرنی ہیں، بند کرنی ہیں، ان کی مینٹیننس وغیرہ شخص کی ذمہ داری ہے، اور وہ کہے کہ یہ بعد میں کر لینا، تم ادھر آؤ، پہلے ایسا کرو، یہ سارا فرش ذرا پوچھا لگا دو، اور تھوڑا سا یہ باغ کو ذرا دیکھو، یہ پتے زیادہ ہو گئے پیلے، ان کو کاٹ دو، اور تھوڑا سا باہر سے جھاڑو بھی دے دو، اور وہ اپنے اس طرح کام کرواتا رہے، یعنی فیکٹری کے یا اپنے آفس کے کام کرواتا رہے، اور مہینے کے آخر میں جب افسر اس کو بلا کے پوچھے کیا کام کیا، تو کہے جی یہ کام کیا ہے، تو کیا اس کو کچھ انعام ملے گا؟ بلا تمثیل میں عرض کر رہا ہوں، یہ اس پر بھی غور کریں کہ ایک ہے اللہ کی ڈیوٹی، علم حاصل کرو، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرو، یہ سب سے ضروری ڈیوٹی ہے انسان کی۔ اس ڈیوٹی کو انسان پورا نہ کرے اور تسبیحیں پکڑ کے مصلوں پر بیٹھ جائے اور لمبے لمبے وظیفے پڑھے، تو کیا میدان معاشر میں اللہ تبارک و تعالی ہماری وجہ سے اپنے قوانین کو بدل دے گا، اپنے ضابطوں کو بدل دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ان سب کو فراموش کر کے کہے گا کہ چلو بندے، تو نے جیسا بھی کیا کوئی بات نہیں، میں اپنے سارے احکام کو پیچھے ہٹاتا ہوں، اور تیری جو اپنی طرف سے اخذ شدہ اختیار کی ہوئی عبادات ہیں اس پر تجھے جنت عطا فرما دیتا ہوں۔ ایسا تو نہیں ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ حساب کتاب تو اللہ تبارک و تعالی اپنی فرض کردہ، واجب کردہ چیزوں کا سب سے پہلے لے گا۔ یہ کام کیے تھے کہ نہیں کیے تھے، فرض، واجب، سنت موقدہ کم از کم پوری کیے تھے، اسی طرح حرام، مکروہ تحریمی اور سنت موقدہ کا ترک جس کو اصاعت کہتے ہیں، ان سے بچے تھے کہ نہیں بچے تھے، اس کے بارے میں اصل میں کویسچن ہوگا، وظیفوں کے بارے میں نہیں ہوگا۔ تو میں کوئی وظیفوں کا مخالف نہیں ہوں، لیکن اتنے کثرت سے وظیفے پڑھنا کہ فرض کا ٹائم باقی نہ رہے، اور اس میں اور پھر اتنی زیادہ مشغولیت کہ اپنے انسان جو اس کی ایک عملی ذمہ داری ہے اسے پورا نہ کرے، ہر چیز وظیفے سے حل کرنے کی کوشش کرے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔